نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کل کی کلاس میں ہم نے اصحاب کہف کا ذکر پڑھا تھا اور ان کے حوالے سے کئی تفصیلات جو ان آیات میں ہیں وہ بھی دیکھی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ جو تاریخی اعتبار سے ان کے بارے میں معلومات دستیاب ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی تھی۔ کل جو آیات آخر میں پڑھی تھی وہ میں دہرا رہا ہوں کیونکہ ان کے اوپر ہماری بات نہیں ہو سکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے بعد کہ وہ غار میں گئے اور کیا معاملہ پیش آیا، اور پھر ان میں سے جب وہ جاگے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کتنا وقت یہاں پہ ہم رہے ہیں، پھر ان کی آرا آئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے میں سے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے تم باہر سے کوئی کھانا لے آؤ اور نرمی کا معاملہ کرنا تاکہ کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے۔ انسان اپنی طرف سے تدبیر کرتا ہے، لیکن اس تدبیر کا نتیجہ وہ نہیں ضروری نہیں کہ وہی نکلے جو کہ انسان چاہتا ہے، بس اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اصل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اصحاب کہف ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور تمام تر حکمت عملی اختیار کی انہوں نے کہ کسی طریقے سے بھی ہماری پرائیویسی لیک نہ ہو اور کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر، ہم نے چاہا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اصحاب کہف ہیں اور یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے، ہوتا وہی ہے۔ تو ضرور کوشش کرنی چاہیے، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی عقل کے مطابق انسان حکمت عملی طے کرے، لیکن ساتھ دل کے اندر یہ یقین بھی رکھے کہ یہ میری کوشش ہے، یہ میری سمجھ بوجھ ہے، ہوگا وہی بالآخر جو اللہ چاہے گا، اور جو اللہ چاہے گا اسی میں خیر ہے، وہی بہتر ہے۔ تو لہٰذا ہوا کیا معاملہ کہ جو تاریخی روایات ہیں، ظاہر میں نے عرض کر دیا کہ یہ کوئی احادیث میں یہ ساری تفصیلات نہیں آئی ہوئی، تو تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب وہ شخص کھانا لینے گیا اور اس نے پہلے تو ظاہر ہے جب وہ گیا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات کیا، مطلب کل ہم آئے تھے، جگہ اور تھی، گلیاں تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں، علاقے، گھر، ظاہر ہے 3 صدیاں جو ہیں تھوڑا وقت تو نہیں ہے، تو 3 صدیاں گزر جائیں اگر تو سٹرکچرز ہی چینج ہو جاتے ہیں، گھروں کے نقشے چینج ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو برحال حیرانگی تو اس کو ہوئی ہوگی، لیکن یا تو اس کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ میں کوئی خواب ہی دیکھ رہا ہوں، کیا معاملہ ہے۔ برحال جب اس نے وہ سکہ دیا کھانے کے لیے تو وہ سکہ جو تھا وہ پرانے زمانے کا تھا، اور اس پہ لوگوں کو ہوا کہ شاید اس کے پاس کوئی خزانہ ہے جس میں سے یہ لے کر آیا ہے اور یہ ہمیں دے رہا ہے۔ تو اس پہ اس کو پکڑ لیا گیا اور پوچھ گچھ ہوئی اس سے، اور حکام کے حوالے اس کو کیا گیا۔ تو وہ شخص جو ہے اس نے پھر بتایا کہ بھائی میں تو کل شام کو ہم لوگ یہاں سے گئے، اور اس نے بادشاہ کا نام لیا۔ یہ سب تاریخی روایات ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ دقیانوس بادشاہ کا نام تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی وہ ہمارا بادشاہ ہے اور یہ ہوا ہے واقعہ۔ تو انہوں نے کہا بھائی خیریت تو ہے؟ وہ بادشاہ تو مر کھپ گیا، کتنے صدیوں پہلے کی باتیں کر رہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی یہ مانے کیسے، یعنی کیسے کوئی مان لے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بہرحال جب اس نے یہ بتایا کہ جی میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں اور وہ غار میں ہیں اور یہ معاملہ ہے، تو پھر لوگ گئے ان کے ساتھ غار میں ان کو دیکھنے کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا وہ ظاہر اب عیسائی بادشاہ ہے تو وہ بھی ساتھ گیا ان کے۔ اور اب اس کے آگے پھر 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے، یعنی ایک تاریخی روایت یہ کہتی ہے کہ جب وہ وہاں غار تک پہنچے تو اس نے کہا کہ مجھے جانے دو ان کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، تو تم اس کے بعد آنا۔ تو جب وہ آگے گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے غائب کر دیا، یعنی وہ ان کو ڈھونڈ ہی نہیں سکے کہ وہ کہاں گئے۔ اور ایک روایت یہ ہے جو زیادہ مشہور ہے کہ وہ غار میں گئے تو باقی سارے اصحاب کہف بھی ان سے ملے، اور وہاں ایک چھوٹا سا سیشن آپ کہہ لیجیے ہوا ان کا آپس میں ملنا جلنے کا اور سارا کچھ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم واپس غار میں جانا چاہتے ہیں۔ تو وہ غار میں جب جا کے سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر لی۔ تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پرائیویسی تھی یہ اس کو خود ہی ایکسپوز کیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ کون جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ یہ دونوں طرف بات جاتی ہے، اصحاب کہف کی طرف بھی جاتی ہے اور عوام کی طرف بھی جاتی ہے، لیکن زیادہ تعلق اس کا عوام کے ساتھ ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہا جاتا ہے کہ عیسائی جو تھے یہ غالب تو ہو چکے تھے، لیکن ان کے ہاں بھی فرقے بن چکے تھے بہت سارے، اور ان کے ہاں ایک فرقہ تھا عیسائیوں کے ہاں جو آخرت کے انکار پر مبنی تھا۔
اور اس کا بڑا زور تھا، اور اس کے وہ بڑے دلائل دیا کرتا تھا کہ کوئی آخرت کی زندگی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ایسا، یا کم از کم لوگوں کے اندر آخرت کی زندگی کے بارے میں ڈاؤٹس تھے، تذبذب تھا، شک تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا اصحاب کہف والا، اس کے ذریعے یہ فائدہ بھی ہو گیا کہ وہ جو عوام بحثوں بحثیں میں پڑی ہوئی تھی کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے نہیں ہونا، ہوں گے تو کیسے ہوں گے، ان ساروں کا یہ معاملہ بالکل واضح ہو گیا اور یہ بات کھل کے سامنے آ گئی۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو عیسائی تھے وہ بڑے پریشان تھے، اور وہ مناظروں میں ہار جایا کرتے تھے ان لوگوں سے جو کہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، کیونکہ ان کے دلائل بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ تو وہ بڑے پریشان تھے کہ کیا کریں، کیسے کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل کریں، اس فتنے کا علاج کریں۔ تو جب اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا تو وہ لوگ بالکل مطمئن ہو گئے، اور ان کے پاس ایک بڑی زبردست دلیل ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک جھلک دکھائی گئی کہ جیسے اللہ نے چاہا تو کچھ لوگوں کو سلا دیا اور سینکڑوں سال وہ سوئے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا، ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اب یعنی جو تاریخی روایات کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ اصحاب کہف کی جب وفات ہو گئی اور وہ اس غار کے اندر ہی وفات ہوئی ان کی، تو اب دو گروہ پیدا ہو گئے وہاں پہ۔ ایک گروہ نے کہا کہ ان کے اوپر ایک یادگار تعمیر کر دی جائے، ایک نشانی کے طور پہ یہاں ہم ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں جو کہ ایک یادگار ہوگی۔ اور دوسرے گروہ نے کہا ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان سے بہت واقف ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ اپنے معاملے پر غالب آئے، یعنی جن کی بات چلی ہے، جن کی بات کے اوپر میں وزن تھا اور یا جن کے پاس اتھارٹی تھی، انہوں نے کہا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو لازماً بنائیں گے ان کے اوپر ایک مسجد۔ یہاں ایک بڑی کامن غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہوا، یعنی وہ گروہ جو کہ یادگار تعمیر کرنا چاہ رہا تھا، اس کی جگہ جب وہ گروہ غالب آ کے جنہوں نے کہا کہ ہم مسجد تعمیر کریں گے، تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ چلے مسجد بنا دی گئی وہاں پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو گروہ غالب آیا تھا، ظاہر ہے یہ اتھارٹیز تھی جن کے پاس اقتدار تھا، تو اتھارٹیز یا جن کے پاس اقتدار ہے وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم کیش کریں، ایک مذہبی چیز ہے، اور مذہبی چیز کو ہم کیش کریں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مفادات حاصل کریں۔ لہٰذا وہ مسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ یہاں نماز پڑھیں گے۔ اب ظاہر ہے پہاڑ کے اوپر غار جہاں پہ بنی ہوئی ہے وہاں مسجد بنانے کا کیا مطلب ہے؟ عبادت جس نے کرنی ہے وہ پہاڑوں پہ کیوں جائے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ وہ جہاں رہ رہے وہاں مسجد ہونی چاہیے نا۔ تو ان لوگوں کے اوپر جو مسجد بنانی تھی اصل میں یہ کمائی کا اڈا تھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بس تلاش کی جا رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں ایک ایسی قبر مل جائے جس کے ساتھ ہم ایک مزار تعمیر کر دیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ چندے کا ڈبہ ایک رکھ دیا جائے اور خوب پیسہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ کوئی دین کے فائدے کے لیے یا ثواب کی خاطر نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایک اپرچونٹی ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے کمائی کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے۔ ہمیں دین نے واضح طور پہ حکم دیا ہے کہ قبروں پر مسجدیں بنانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایسا نہ ہو کہ مسجد کا لفظ دیکھ کے ہم کہیں کہ وہ یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ لوگوں نے اصحاب کہف کی جو قبریں تھیں یا جہاں وہ ان کی یعنی وفات ہوئی ہے اس جگہ پہ انہوں نے مسجد بنا دی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ احادیث میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جو مسجد قبروں پر مسجدیں بنانے کے والے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مرض میں جس سے تندرست ہو کر نہیں اٹھے، یعنی آخری زندگی کے آخری حصے میں مرض الموت میں فرمایا یہود پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یا سجدہ گاہیں بنا لیا۔ تو قبروں پر مسجدیں بنانا یہ صریح حرام ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مسجد پھر اللہ کی بندگی کے لیے رہے، اس مسجد میں پھر لوگ شرک کی طرف آ جائیں گے، شرک کریں گے، اور انہوں نے بھی یہی کیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ سن لو تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اسے منع کر رہا ہوں۔ تو ہمیں باقاعدہ منع کیا گیا ہے کہ قبروں کے اوپر مسجدیں نہ بنائی جائیں، یعنی قبروں کے پاس نماز پڑھنے کی مستقل جگہ نہیں بنائی جائے گی، بلکہ منع کیا گیا۔ قبرستان کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے،
کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہونے کا امکان ہے، یا دین ہمیں ان چیزوں سے ہی منع کرتا ہے کہ جو چیز خود تو کوئی شخص صحیح نیت سے ہی کر رہا ہو، لیکن اس میں ٹینڈنسی پائی جائے کہ وہ چیز کل کو خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ایک شخص خالص نیت کے ساتھ ہی قبر کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو عین ممکن ہے کہ اس کی نیت تو ٹھیک رہے، لیکن اس کو دیکھا دیکھی جو اور لوگ آ جائیں وہ آہستہ آہستہ ان قبروں والوں سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں یا ان کے تصورات میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے۔ اس لیے اس کو حفظ ما تقدم کے طور پہ دین نے منع کر دیا کہ قبروں کے اوپر نماز نہیں پڑھنی، اور وہاں پہ قریب جو ہے وہ نماز کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ شرک کی طرف بات نہ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تمام روئے زمین نماز کے قابل ہے سوائے قبرستان کے اور حمام کے۔ تو ایک وہ جگہ جہاں تدفین ہوئی ہوئی ہے لوگوں کی، وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور ایک حمام یعنی وہ جگہ جو غسل کے لیے مختص ہے، تو ظاہر ہے وہ جگہ اس طرح کی پاک جگہ نہیں ہے جہاں پہ نماز پڑھی جا سکے، لہٰذا ان دو جگہوں پر نماز کی ممانعت ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْہِ مَسْجِدًا، یہ اصل میں دین کے نام پہ کمانے کے لیے اور دین کے نام پہ کمائی کے اڈے بنانے والے لوگ تھے، اور انہوں نے ظاہر ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب اگلا معاملہ آ گیا کہ اب لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، رَجْمًا بِالْغَیْبِ، یہ سب اندازے ہی ہیں، گمان کی باتیں ہیں، تکے لگائے جا رہے ہیں سب، اس میں کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ ان کے کسی کے پاس ایسا علم نہیں ہے جس علم کی بنیاد پر وہ یہ طے کر سکے کہ ان کے پاس وہ کتنے تھے، 3 تھے یا 5 تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک معاملہ یہ ہوتا ہے، بلکہ ایک اصول بھی ذہن میں رکھ لیجئے، بڑا اہم اصول ہے، دین کے بہت سارے معاملات میں غلط فہمیوں سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ اس اصول کو ذہن میں رکھ کے بیٹھ جائیں۔ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن امور کے اوپر علم کے لیے انسان یا تو اس جگہ موجود ہو جہاں یہ کام ہوا ہے، یا انسان کو مستند ذریعے سے وہ بندہ خبر دے جس نے وہ مشاہدہ خود کیا تھا، ادروائز عقل مند یا ذہین ہونے سے اس بات کا تعلق نہیں۔ مثلا اس وقت میں جس جگہ پہ موجود ہوں، اس جگہ پہ اور کتنے لوگ موجود ہیں، اس کا تعلق جو ہے اس بات سے ہے کہ یہاں جو موجود لوگ ہیں یا تو وہ آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کون کون ہے، یا کوئی شخص رابطہ کرے اور کوئی مستند ذریعہ اس کو بتائے کہ یہاں فلاں 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کا تعلق علم سے نہیں ہے کہ پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ بغیر ادھر آئے اس کو پتہ چل جائے گا کون ہے، ایسا نہیں۔ کچھ چیزوں کا علم انسان کو خبر کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کسی سے ایسی بات سنیں جس بات کا تعلق کسی کے بتانے پر ہے، تو اس سے ہی پوچھیں آپ کو پتہ کہاں سے چلا یہ، اور اگر وہ آپ کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو آپ اس کو چیلنج کریں اس بات کو کہ نہیں یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی۔ اب لوگ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ایسی دنیا جس تک انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے، وہاں کے واقعات بتا رہے ہوں گے، تفصیل در تفصیل بتا رہے ہوں گے۔ بھئی آپ نے یہ باتیں لائی کہاں سے ہیں؟ یا تو اس کا سورس قرآن ہوگا یا اس کا سورس حدیث ہوگی۔ تو اگر سورس قرآن بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں، پھر آپ کو پتہ کیسے چلا؟ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں بتائی جا رہی ہوگی کہ حضرت آدم نے یہ کیا، حضرت آدم نے وہ کیا۔ بھائی حضرت آدم نے جو کچھ کیا ہے وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں حضرت آدم کے زمانے کا ہوں نہیں، حضرت آدم کے زمانے سے آج تک کوئی ایسا سورس ہے نہیں کہ وہ باتیں ہم تک پہنچی ہوں۔ ہمارے پاس ایک سورس ہے کہ حضرت آدم کے بارے میں ہمیں جو بات قرآن بتا دے یا جو بات حدیث میں آ جائے وہ مستند ہے، باقیوں کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، اس کی سندی حیثیت کیا ہے، وہ اس کی استنادی حیثیت کیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے تمام معاملات جو کہ یا غیب سے تعلق رکھتے ہیں یا ماضی کے اس حصے سے تعلق رکھتے ہیں جس حصے کی خبر ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی پراپر اتھینٹک سورس نہیں ہے، تو اس کی خبر ہم اسی وقت اتھینٹک مانیں گے جب وہ ہمیں قرآن سے یا حدیث سے پتہ چل جائے۔ اب اصحاب کہف کا معاملہ ہے کہ وہ کتنے تھے، تو ہوتا کیا ہے، ہم اتھینٹسٹی کے بجائے دلچسپی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر حضرت آدم کے بارے میں کسی نے ایسی بات کر دی جو بات دلچسپ ہے تو لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں۔ اسی لیے جو وائز ہوتے ہیں، قصہ گو ہوتے ہیں، ان کی کمائی چلتی اسی طرح ہی ہے۔ وہ ایسے سے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، مثلا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو اہل بیت کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ تاریخ کا ایک انتہائی المناک حصہ ہے، اور ہمارے دل اس کے لیے رنجیدہ ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا وہ انتہائی بڑا ظلم تھا۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ سینسٹیو پارٹ ہے، یہ جذباتی پہلو ہے، یہاں سے وہ کیش کرتے ہیں۔ اب وہ بتائیں گے کہ حضرت حسین جب نکلے تو
یہ ہوا، پھر یہاں گئے، پھر انہوں نے یہ ادھر مڑے، فلاں سے یہ بات کی، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی یہ باتیں آپ تک پہنچی کیسے؟ یعنی آپ کو کیسے پتا کہ اتنی تفصیلات میں آ کے اس وقت یہ باتیں وہاں ہوئی تھی؟ کسی تاریخ کی کتاب میں کہاں سے؟ تو پتہ چلے گا کوئی سورس نہیں ہے. وہ نذر صاحب نے اپنی ہی پوری کہانی جوڑی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو قصہ سنانا ہے، اور قصہ جتنا زیادہ تفصیل میں ہوگا، جتنا اس کے اندر جو ہے وہ مرچ مسالہ ڈالا جائے گا، اتنا وہ مزے کا ہوگا، اٹریکٹیو ہو جائے گا. لہٰذا یہاں پوچھنا چاہیے کہ بھائی جس چیز کی بات آپ کر رہے ہیں وہاں تو سب لوگوں کو شہید کر دیا گیا، تو یہ سارا کچھ نریٹ کرنے والا کون ہے؟ یہ کس نے نریٹ کیا جو کچھ آپ بتا رہے ہیں؟ تو لہٰذا جو قصہ گو ہیں، وائز لوگ ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں. یہاں پہ پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے کہانی اپنے پاس سے گھڑی ہے. تو اصول کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ وہ باتیں جن کا تعلق غیب سے ہے، یا وہ باتیں جن کا تعلق ماضی کے کسی ایسے حصے سے ہے کہ ان باتوں کا ہم تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو ہم سوال کریں اگلے بندے سے کہ یہ باتیں آپ تک پہنچی کیسے ہیں، اور اگر وہ باتیں دلچسپ ہوں تو ہم دلچسپی پہ غور نہ کریں، یا دلچسپی کی بنیاد پر ان کو قبول نہ کریں، بلکہ اتھینٹسٹی کا مطالبہ کریں. یا بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں تاریخ کے بارے میں کہ جی وہ فلاں شخص تھا، وہ اکیلا جنگل میں جا رہا تھا، جنگل میں یہ ہوا، جنگل میں یہ ہوا، جنگل میں یہ ہوا اس کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا، اس کو مار دیا. بھائی بہت اچھی مزے کی کہانی تھی. سوال یہ ہے کہ وہ جنگل میں اکیلا تھا، اور جنگل میں جو کچھ پیش آیا، اور اس کے بعد وہ بندہ بھی مر گیا، وہ دوبارہ کسی انسان سے ملا نہیں. تو یہ جو کہانی ہے یہ کس نے بتائی ہے؟ یہ کہانی ہم تک کیسے پہنچی ہے کہ وہ جنگل میں ادھر مڑا ادھر مڑا، پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا؟ تو یا تو اس نے وہ کتاب لکھ کے رکھ دی تھی، تو چلے ہمیں بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ شخص جو ہوتا جا رہا تھا ساتھ لکھتا جا رہا تھا. لیکن اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پتہ کیسے چلا کہ اس بندے کے ساتھ جنگل میں سارے واقعات پیش آئے تھے؟ بتانے کے لیے وہ خود واپس نہیں آیا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھی دلچسپی میں جا کے یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کہانی بیان کی جا رہی ہے گھڑی ہوئی کہانی ہے ساری. تو اصحاب کہف کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ ان کی جو ایگزیکٹ تعداد تھی، وہ لوگ اس بحث میں پڑ گئے کہ اچھا کتنے تھے، کسی نے کہا 3 تھے، اس نے ظاہر اپنی لاجک دی ہوگی کہ ایک یہ تھا، ایک وہ تھا، ایک وہ تھا، کسی نے کہا نہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سارے کیا ہیں؟ یہ اندازے ہیں ان کے، یہ گمان کی باتیں ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب جانتا ہے بہتر ان کی تعداد کو. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے ان کے معاملے کو مگر بہت تھوڑے لوگ. تو اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کی جو تعداد ہے وہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 تھی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن مجید نے 3 کی تعداد اور 5 کی تعداد کے بعد تو یہ کہہ دیا کہ رجمًا بالغیب، یہ سب اندازے لگا رہے ہیں. لیکن جب 7 کی تعداد بیان کی تو 7 کے بعد کرٹیک نہیں کی، اس کے اوپر کوئی نقد نہیں کیا کہ جو 7 والی بات کر رہے ہیں یہ بھی تکے لگا رہے ہیں، یہ بھی اندازے لگا رہے ہیں. تو یہاں سے ہنٹ لے کے کچھ مفسرین جو ہیں، بلکہ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ جو پاسبل تعداد ہے وہ 7 ہے. اور جو مغربی تہذیب ہے، یا جو رومن امپائر چونکہ تھی، اسی سے پھر یورپ آگے سارا چلا ہے، تو ان کے ہاں بھی جو تعداد ہے وہ 7 ہی ہے، 7 سلیپرز. لیکن اہم بات یہ ہے کہ تعداد میٹر نہیں کرتی. فرق ہے، اگر اصحاب کہف 7 تھے، 9 تھے، 13 تھے، 3 تھے، 6 تھے، زیرو امپیکٹ ہے اس کا کسی بھی نصیحت کے ساتھ، کسی بھی عمل کے ساتھ. اسی لیے قرآن مجید ہمیں جس طرف رہنمائی کرتا ہے وہ کیا ہے کہ علم وہ ہونا چاہیے جس سے یا تو انسان کے عقائد درست ہو جائیں، کائنات کے حقائق اس کو پتہ چلیں، یا پھر اس کا عمل بہتر ہو. ایسی چیز کی کھوج گریز میں پڑھنا جس کے بعد کچھ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، وہ علم نافع نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کسی بحث و مباحثے میں پڑھنا چاہیں تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اس کا جواب اے ہو یا بی ہو، مجھے فرق کیا پڑے گا؟ اگر مجھے فرق پڑتا ہے تو میں اس کے پیچھے پڑھوں، لیکن اگر مجھے فرق نہیں پڑتا تو پھر میں یہ وقت کا ضیاع کر رہا ہوں. لہٰذا اصحاب کہف کی تعداد جتنی بھی ہو اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 7 ہوں یا 14 ہوں یا 4 ہوں یا 8 ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کی تعداد 7 ہو سکتی ہے، لیکن یہ بحث و مباحثہ کرنے کی چیز ہے نہیں. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، پس اے نبی آپ ان کے بارے میں مت جھگڑا کریں مگر سرسری بحث. یعنی یہ لوگ آپ کے ساتھ الجھیں گے، یہ بتائیں وہ بتائیں، ایسے کیوں تھا ویسے کیوں تھا، تو آپ ان کے معاملے میں بحث و مباحثے میں نہ پڑیں. بس جو ہے سرسری سی جو گفتگو ہے وہ ہو، اور جو حقائق آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ آپ بیان کر دیں. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ آپ ان سے ان کے بارے میں پوچھیں کسی سے بھی. یعنی جو اطلاعات تھی وہ آپ کو دے دی گئی ہیں. اب یہ ایک ایسی بحث ہے جس کی مزید تفصیل میں جاننا یا تفصیل در تفصیل میں جاننا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہی حقیقت ہے کہ وہ چیز جس کا تعلق
محدود سا ہے، بس اس کو محدود رکھنا چاہیے۔ زندگی کے وہ معاملات جو کہ ہمارے لیے بہت بڑے معاملات نہیں ہیں، یا اس کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، تو اس کو لمٹ رکھنا چاہیے وہاں تک۔ کوئی چیز اہم ہو سکتی ہے، اہم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی پوری اس کے گرد گھومنا شروع ہو جائے۔ اہمیت کا بھی دائرہ کار ہے نا۔ ایک چیز ہے وہ آپ کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو آپ ایک دن دیں، تو اس کو پھر ایک ہی دن دیں، اس کو ایک ہفتہ نہ دیں۔ اگر کسی چیز کی اہمیت ایسی ہے کہ ایک ہفتہ دینا چاہیے تو ایک ہفتہ ہی دیں، ایک مہینہ نہ دیں اس کو۔ تو بعض اوقات لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ محض اہمیت دیکھتے ہیں، اہمیت کے ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ریشو پروپورشن کیا ہے زندگی میں۔ تو لہٰذا کہا کہ جو تفصیلات آپ کو دی گئی ہیں یہ تفصیلات کافی ہیں، ان کے علاوہ آپ کسی تفصیلی بحث میں نہ پڑیں لوگوں کے ساتھ، اور کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کی مزید انکوائری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو حکمت کی بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں انی فاعل ذالک غداً، کہ یہ کام میں کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ آپ ساتھ میں یہ کہیں کہ اگر اللہ چاہے گا۔ اس کا پس منظر ہے، پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ایک عام ان کا معمول تھا آنے کا، یعنی یوں کہہ لیجئے جیسے ہفتے کا کوئی خاص وقت ہے، یا ہفتے میں ایک یا دو دفعہ، ہمیں اس کی ایگزیکٹ معلومات نہیں ہے، لیکن جیسے ایک روٹین تھی، ایک ترتیب تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر دوسرے یا تیسرے دن وہ آتے تھے، یا ہفتے میں کسی ایک دن آتے تھے۔ تو جس وقت مشرکین نے 3 سوال پوچھے، جو کہ شروع میں ہم نے تعارف میں دیکھا تھا کہ انہوں نے پوچھے تھے 3 سوال، تو آپ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں کل آنا، کل میں آپ کو ان سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ اور آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام آئیں گے اور آپ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ اللہ سے پوچھ کے آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن اس موقع پر صحون آپ جو ہے انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا، یہ آپ نہیں کہہ سکے، اور آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ کل میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہ 15 دن وحی نہیں آئی، اگلے 15 دن وحی نہیں آئی۔ مشرکین روز آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی آپ نے کل کا کہا تھا، دیکھیں اب آج ہو گیا ہے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نہیں کہتے تھے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کو نہیں پتا، ہم یہ نہیں کہتے تھے، ہم وہ نہیں کہتے تھے۔ کتنی سخت آزمائش تھی۔ آزمائش کیوں تھی سخت؟ کیونکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو جتنا بلند مرتبے پر ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے، اور اس کو اس بلند مرتبے پر رکھنے کے لیے اس کی جو ہلکی سی بھی کوئی کمی آتی ہے کسی چیز میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً الرٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا بس یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ یا 35 نمبر لے لیں گے یا 40 نمبر لے لیں گے، ان کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو 90%، 95% مارکس لینے والے ہوتے ہیں، تو ان کے 1-2 نمبر بھی کم آئے نا تو ٹیچر ذرا ان کو کہتا ہے کہ خیریت ہے بھائی، تمہارے تو 95 نمبر آتے تھے، یہ 92 کیوں آئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تم کوئی جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے پڑھنے پر۔ تو اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ پاس تو 33 والا ہو گئے، اس نے 92 لے لیے، پھر بھی آپ اس کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ بھائی کیونکہ اس کا معیار بلند ہے، یہ اس کے تو کبھی 95 سے نیچے نہیں آئے تھے، تو 92 آئے ہیں، اس کا مطلب ہے یا یہ توجہ نہیں دے رہا، غفلت ہے، کوئی کھیل کود میں لگا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جتنا زیادہ کوئی شخص نیک ہوگا، اللہ سے قریب ہوگا، اتنا زیادہ اس کو اس کی چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ کر دے گا، اور جتنا کوئی اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی بڑے بڑے معاملات وہ کرتا رہے گا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے گا، لیکن شاید اس کو کوئی تنبیہ نہ ملے۔ تو یہ جو تنبیہ ملتی ہے ہمیں کسی کوتاہی پر، کسی کمی پر، یہ نعمت ہوتی ہے، نہ کہ اس کو عذاب سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا ایک شخص جو ہے وہ اگر اس نے ایک موقع پہ بھی انشاءاللہ نہ کہا ہو اور اس کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا مجھ سے تو ایک دفعہ مس ہوا تھا، نہیں، یہ تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک دفعہ کوتاہی پر بھی متنبہ کر دیا، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ جو ہی پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے ایسی تنبیہ کی کہ دوبارہ یہ معاملہ کبھی پیش نہ آئے، اور 15 دن وحی نہیں آئی، لیکن بالآخر پھر وحی آئی، اور وحی میں سارا جواب دیا کہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ آپ یہ کل کرنے والے ہیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کریں جب آپ بھول جائیں۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی کام کے بارے میں یہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا، کل کروں گا، ہفتے بعد کروں گا، مہینے بعد کر لوں گا، یا میں اگلے سال یہ کام کروں گا، اور اس کو سال بعد بھی یہ یاد آئے کہ میں نے تو انشاءاللہ تو نہیں کہا شاید اس کے ساتھ، تو جس وقت یاد آئے اس وقت انشاءاللہ کہہ دے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کہے کہ اوہ اب تو وہ وقت گزر گیا، نہیں،
پہلی بات تو جب انسان نے کوئی بات کہنی ہے کہ مستقبل میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو ساتھ انشاءاللہ کہے، اگر اللہ چاہے گا۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں جو مرضی کر لوں، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ اور اگر بھول جائے تو جب اس کو یاد آ جائے وہ کہہ دے کہ یہ جو میں نے کہا ہے یہ انشاءاللہ کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک نقطہ چھوٹا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ایک بہت بڑے ایمان کی علامت ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ کل کائنات جو ہے اس میں اسباب اپنی جگہ اہم ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ چاہے میرے پاس سب اسباب کٹھے ہوں تب بھی میں کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا ایک بڑا پہلو ہے۔ لیکن انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آج مسلمان اس قدر گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ بڑے بڑے دینی تصورات کو اور ایمان کی علامتوں کو بھی وہ غلط استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں، یا اس کو اپنی کوتاہیوں یا اپنی غلطیوں کے لیے سہارا بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز موجود ہے کہ جب کسی نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، تو وہ مرنا کرنے کے بجائے انشاءاللہ کہہ دیتا ہے۔ دل میں یہ ہے کہ جی جان چھڑانی ہے میں نے، لیکن صاف منع کروں گا تو کیسے منع کروں، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جی۔ تو جس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اور پھر وہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ، تو وہ غلط کر رہا ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کا ارادہ پوری طرح نہیں ہے کام کرنے کا، تو آپ کہیں جی میں کوشش کروں گا، میں یہ کام کروں انشاءاللہ۔ بات واضح کی جائے اس کے سامنے، انشاءاللہ کو سہارے کے لیے استعمال نہ کیا جائے جان چھڑانے کے لیے کہ ابھی تو جان چھٹے نا بعد میں دیکھیں گے۔ تو لہذا جب ہم کہیں انشاءاللہ تو اور جو بات ہم نے زبان سے کہی ہے وہ دونوں باتیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ میں مثلا مجھے آپ نے کہا کہ جی 10 دن بعد یہ کام کرنا ہے، اب میں نے سوچا اور میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ ہاں میں کروں گا، تو میں کہوں جی کہ انشاءاللہ جی میں کروں گا۔ اور اگر آپ نے مجھے کہا اور میرا دل نہیں کرا تو میں منع کر دوں کہ میں نہیں کر سکتا۔ اور اگر میرا دل 50-50 ہے کہ شاید میں کر دوں شاید میں نہ کروں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ممکن ہوا تو میں کروں گا، میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا، ممکن ہوا تو انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو انشاءاللہ کے لفظ کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنی بات کو چھپانے کے لیے یا اپنے اصل ارادے کو چھپانے کے لیے، کیونکہ پوچھنا پھر اللہ نے ہے، اللہ کا نام لیا نا، اللہ کا نام لے کے کسی کو دھوکہ دینا یہ مذاق ہے کیا؟ تو لہٰذا جب بھی کبھی انشاءاللہ کا استعمال ہو تو پتہ ہو کہ ہم نے یہ کس وجہ سے کہا ہے۔ واقعتاً ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن یہ تبھی ہو پائے گا جب اللہ چاہے گا، یا ہم نے جان چھڑانے کے لیے بس منع کرنے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ جی انشاءاللہ جی میں کروں گا، اور کل کو اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا میں نے تو انشاءاللہ کہا تھا۔ تو یعنی اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا تو پھر آپ نے یہ کہا کیوں؟ وَقُلْ اور فرمائیے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، ہو سکتا ہے میرا رب میری رہنمائی کر دے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے بہتر بھلائی کی طرف، اس سے بہتر جو ہے وہ بھلائی مجھے عطا کر دے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ اصحاب کہف رہے اپنی غار میں 300 سال اور 9 اضافی، 309 سال، 300 سال پورے اور 9 اضافی۔ اب میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اصحاب کہف کا جب ہم بات پڑھ رہے تھے کہ وہ کتنے عرصہ غار میں رہے، تو میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ کچھ صدیاں، تو وہاں میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ میں آگے آ کے بتاؤں گا کہ میں کچھ صدیاں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ 2 آراء ہیں، ایک رائے نہیں ہے۔ عمومی طور پہ جو مشہور بات ہے وہ تو یہی ہے کہ اصحاب کہف 309 سال اپنی غار میں رہے تھے، لیکن صحابہ کے ہاں یہ اختلاف پایا جاتا ہے، صحابہ اور تابعین کے ہاں، کہ بعض صحابہ اور تابعین اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو 309 سال کی بات ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بات نریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اوپر بات آئی نا کہ وہ 3 ہیں یا 5 ہیں یا 7 ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے نریٹ کیا کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے۔ تو ایک رائے ہے کہ یہ جو بات ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ بھی لوگوں کا قول نریٹ ہوا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 309 سال رہے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، اس رائے کے مطابق یہ لوگوں کی رائے ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، قرآن نے اس کو لوگوں کی رائے کے طور پہ نریٹ کیا ہے، نہ کہ ایک فیکٹ کے طور پہ۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ اللہ ہی کا فرمان ہے اور یہ اللہ ہی کا قول ہے کہ وہ 309 سال رہے ہیں، اور وہ واقعتاً ایگزیکٹ 309 سال ہی رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا قول ہے، تو ان کی رائے بعض لوگوں کی یہ بھی ہے کہ اصل میں اصحاب کہف جو تھے یہ کوئی 150 سال غار میں رہے تھے، یہ 300 سال نہیں رہے تھے۔ وہ بنیاد بناتے ہیں وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس عیسائی عالم نے
یہ لکھا تھا، اصحاب کہف کے اوپر سارا کچھ لکھا تھا، تو اس کے بقول اصحاب کہف جو غار میں گئے اور باہر نکلے تو یہ کوئی بیچ میں 150 کے سال بنتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اگر کہیں یہ سنیں کہ اصحاب کہف 150 سال غار میں رہے تو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ 309 سال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 309 سال ہی رہے، شمسی لحاظ سے 300 سال ہیں اور قمری لحاظ سے 309 سال ہیں، تو لہٰذا ٹوٹل جو عرصہ بنتا ہے وہ قمری لحاظ سے 309 اور شمسی لحاظ سے 300 سال بنتا ہے۔ برحال وہ 150 سال رہے ہوں، 200 سال رہے ہوں یا 309 سال رہے ہوں، یہ معجزہ ہی ہے۔ ایک شخص کا کچھ مہینے سوئے رہنا بھی معجزہ ہے، کجا یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ 309 سال تک جو ہے وہ سوئے رہے یا 150 سال سوئے رہے یا 200 سال سوئے رہے اور کسی غذا کے بغیر اور کسی ٹریٹمنٹ کے بغیر اور کسی اضافی چیز کے بغیر وہ زندہ بھی رہے اور اس کو کوئی فرق بھی نہ پڑے اور جاگنے کے بعد بھی اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں اتنا عرصہ سویا رہا، تو یہ معجزہ ہے۔ قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنا عرصہ رہے۔ اس آیت کی وجہ سے جو اب آیت آ رہی ہے، اس آیت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ 309 سال یہ اللہ کا قول نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنا عرصہ رہے۔ تو اگر اللہ نے بتا دیا کہ وہ 309 سال رہے ہیں تو پھر دوسری آیت جو ہے اس کے معنی سمجھ نہیں آتے، لہٰذا ان کی رائے یہ ہے کہ یہ 309 سال کی جو بات ہے یہ لوگوں کا قول نریٹ ہوا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اب صرف بھی و آسمی، کیا یہ خوب ہے وہ اس کو دیکھنے والا اور کیا یہ خوب ہے وہ سننے والا، ولا ما لهم من دونه من ولی، اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں پہ آپ کہہ لیجئے اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا اس کو مکمل کر دیا گیا، وہ بات یہاں پہ مکمل ہوگی، تو ایک سوال کا جواب یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جو سوال پوچھنے والے تھے مشرکین مکہ، ان کو مخاطب نہیں کیا گیا لیکن روئے سخن انہی کی طرف ہے۔ یہ نقطہ بھی سمجھیے، قرآن مجید کچھ مقامات پر یہ کرتا ہے کہ جس کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے مقصود اس کو سمجھانا نہیں ہوتا، بلکہ مقصود کسی اور کو سمجھانا ہوتا ہے، لیکن اس کو انڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں اسلوب موجود ہے کلام میں کہ بعض اوقات کچھ خاص وجوہات کی بنا پر ہم مخاطب کسی اور کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کہنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ سمجھانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ چیز کی گئی ہے، مثلا کچھ جگہوں پہ تو ناراضگی کا اظہار ہے، یعنی جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے اس کو مخاطب کرنے کے بجائے دوسرے کو اس لیے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کوئی شدید ناراضگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی نہیں لے رہا کہ تم یہ غلط کرتے ہو، تم وہ غلط کرتے ہو، بلکہ کسی مخاطب کسی اور کو کیا جا رہا ہے اور جو پیغام پہنچانا ہے وہ کسی اور کو مقصود ہے۔ یہاں بھی اب جو آیات آ رہی ہیں، ان آیات میں اصل میں جو میسج دینا ہے وہ میسج دینا ہے مشرکین مکہ کو، لیکن مشرکین مکہ کو خطاب کرنے کے بجائے خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ساری بات کہی جا رہی ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ بعض مواقع پہ اگر آپ قرآن مجید کی آیات کو لٹرل لے لیں گے، جیسے آج کل ایک عجیب سا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جی بس قرآن موجود ہے، میں پڑھوں گا میں سمجھوں گا، کیوں علوم حاصل کروں، کیوں یہ پڑھوں، کیوں وہ پڑھوں، کیوں میں اصول سیکھوں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے یہ دنیا جہان کا اصول کسی زبان کا نہیں ہے کہ بس آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں اور جو سمجھ آتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ زبان کے اندر پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں، باریکیاں بھی ہوتے ہیں، پس منظر بھی کوئی چیز ہوتا ہے، زبان کے اسالیب بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری اردو زبان میں بعض اوقات ہم کہتے ہیں کوئی شخص کوئی چیز اٹھا کے لایا اور پوچھے یہ کہاں رکھ دو، تو ہم کہتے ہیں میرے سر پہ رکھ دو، تو ہمارا اب ایک شخص لٹرل لے لے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو اس نے کہا سر پہ رکھو، سر پہ رکھنی ہے، تو جو اس زبان کو جانتا ہوگا وہ کہے گا نہیں جناب، یہ کہہ تو یہ رہا ہے کہ میرے سر پہ رکھ دو، لیکن اس کا مقصود یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ جہاں مرضی رکھنا رکھو، مجھے تنگ نہ کرو۔ اسی طرح ہر زبان کے اندر بہت سے اسالیب ہوتے ہیں۔ زبان کوئی قانون کی چیز تو نہیں ہے، قانون کی کتاب تو نہیں ہے کہ بس سیدھے سے سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ لہٰذا قرآن مجید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں کلام کے تمام پہلو موجود ہیں۔ بعض جگہوں پہ کوئی بات استعارتاً کہی جاتی ہے، بعض جگہوں پہ کوئی بات جو ہے وہ تعریض ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ تمثیل ہوتی ہے، تو لہٰذا زبان کے اپنے اسالیب ہیں اور قرآن مجید تو بہترین کلام ہے، تو لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول چاہیے، کچھ پس منظر چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ ترجمہ اٹھائیں اور شروع سے آخر تک پڑھیں اور ہر فیصلہ خود ہی کر کے بیٹھ جائیں کہ کس آیت سے میں نے کیا سمجھنا ہے۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں اور پھر غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے، یہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لہٰذا یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں آپ کو کہی جا رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو خطاب کیا جائے گا اور آپ ہی مخاطب ہوں گے، اور کچھ جگہوں پہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہوگا اور جو مخاطبین ہوں گے وہ مشرکین مکہ ہوں گے یا وہ یہود ہوں گے یا وہ کوئی اور گروہ ہوگا۔
اب یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ وہ پورے کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے، پورے قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کس سے خطاب ہے۔ تو فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربی کا، اے نبی آپ تلاوت کیجئے جو وہی آپ کی طرف کی گئی آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اب اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ وہ پس منظر کیا ہے؟ وہ پس منظر ہمیں قرآن مجید کے اور مقامات سے پتہ چلتا ہے۔ مکی دور میں شروع میں تو مشرکین نے پرواہ نہیں کی، جب چند صحابہ تھے تو کسی کو اتنی ٹینشن ہی نہیں تھی، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے عجیب و غریب باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اگر یہ 2-4 لوگ اکٹھے ہو کر غصہ کی باتیں کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پہلے بھی لوگ اس طرح کے آئے گئے ہیں، تو ایسے ہی ہوتا ہے، شروع میں تو کسی چیز کو نوٹس نہیں کیا جاتا۔ پھر جب نوٹس لیا گیا تو شروع میں بس منع کیا گیا کہ بھائی اس طرح کی باتیں نہ کرو، چھوڑ دو۔ جب دیکھا گیا کہ یہ بات بھی نہیں چل رہی، منع نہیں ہو رہے یہ لوگ، تو پھر تھوڑا سا جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی، کچھ ٹارچر بھی کیا گیا۔ جب کافی کچھ کر کے دیکھا گیا اور پتہ چلا کہ جناب یہ تو بڑھ ہی رہے ہیں اور بڑے پکے ہیں، قائم ہیں اپنی باتوں پر، تو خریدنے کی بھی کوشش کی گئی کہ بھائی پیسے لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ انہی ساری کوششوں میں سے اسلام کو روکنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت سے باز رکھنے کے لیے جو کوششیں کی گئی، ان میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیں گے، لیکن آپ بھی تو کوئی کمپرومائز کریں نا، تھوڑا بہت قرآن میں کوئی تبدیلی کر دیں، کوئی تھوڑا بہت قرآن میں ہماری چیزیں ایڈجسٹ کر دیں۔ یہ کیا پوری کی پوری توحید ہی لے کر آ گئے ہیں آپ؟ تھوڑا سا تو کچھ شرک کی گنجائش بھی بنائے نا بیچ میں۔ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ جی مل جل کے چلتا ہے معاملہ، کچھ ہم آپ کی لیں، کچھ آپ ہماری لیں، لہٰذا مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ یا تو کوئی ایسا قرآن لے آئیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، کچھ ہمارے بتوں کی بھی گنجائش ہو، کچھ ہمارے شرکیہ معاملات کی بھی گنجائش ہو، جو ہم لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس کی بھی کچھ گنجائش ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو چلیں کچھ تو رد و بدل کریں نا۔ لہٰذا قرآن مجید میں ان کا قول نقل ہوا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں کہ انہوں نے کہا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیتیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی مشرکین مکہ، وہ کہتے ہیں ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، اس کے علاوہ کوئی قرآن لے کر آئیے یا اس کو بدل دیجئے۔ یہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ آج بھی مسلمانوں کا عملی رویہ بڑی تعداد میں ایسے ہی ہے کہ وہ عملاً جو قرآن مجید موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اب ہمیں نعوذ باللہ بارے میں نہیں ہے، لہٰذا اب بدل تو سکتے نہیں ہیں، لہٰذا اب تحریف معنوی کی جاتی ہے، اس کے معنی بدلے جاتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن یہ نہیں کہنا چاہتا، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، قرآن تو اصل میں بس سچ کی بات کرتا ہے، قرآن تو یہ نہیں۔ بھائی قرآن جو کہتا ہے وہ بالکل کلیئر ہے، آپ نے نہیں ماننا آپ نہ مانیں، لیکن خدا را قرآن کو نہ بدلیں۔ جو اقبال کا بھی شعر ہے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو یہ المیہ کیا ہے کہ مرضی کے مطابق ہونا، تو یہ خواہش کرنا کہ اللہ کی کتاب ہی میری مرضی کے مطابق ہو۔ تو مشرکین مکہ کا مسلسل مطالبہ کیا تھا؟ کچھ کمپرومائز کریں، کچھ کمی بیشی کریں، کچھ ایڈجسٹمنٹ کریں ہمارے ساتھ، کوئی شرک کی گنجائش نکالیں، کوئی ہماری سرداریاں جو ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے اس قرآن کے اندر، کوئی یہ جو غلاموں کے ساتھ ہم استحصال کرتے ہیں کچھ اس کی گنجائش ہو، کچھ یہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں ان بتوں کے اوپر کچھ اس کی گنجائش ہو، کچھ یہ جو ہم نے کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، چلیں آپ 60 آپ کہتے ہیں ختم کر دیں، 300 رکھ لیتے ہیں۔ میں ظاہر ہے یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بھائی کچھ ہم مانتے ہیں آپ کی بھی، تھوڑی بہت ہم آپ کی مانتے ہیں، تھوڑی بہت آپ ہماری مانیں، اور مل جل کے کوئی درمیانہ رستہ نکالتے ہیں۔ جہاں حق و باطل کا معاملہ ہو وہاں کوئی درمیانہ رستہ نہیں ہوتا، حق بالکل واضح ہے اور باطل الگ چیز ہے، تو حق و باطل کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، حق و باطل کی جنگ میں کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، حق بالکل واضح۔ حق اپنی قبولیت کے لیے 1% بھی باطل کو گوارا نہیں کرتا، یہ بات ہمیں کلیئر پتہ ہونی چاہیے۔ اور کیوں پتہ ہونی چاہیے؟ جدید دور بڑا فتنے کا دور ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم جاتے ہو انگریزوں کے علاقے میں، وہاں جا کے تم مسجدیں بنا لیتے ہو، وہاں جا کے تم نمازیں پڑھتے ہو، اور جب وہ لوگ تمہارے علاقوں میں آئے تو تم کہتے ہو کہ نہیں جناب چرچ نہیں بننے گا، مندر نہیں بنے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کب طے ہوا ہے کہ باطل حق کو جو گنجائش دے گا حق بھی باطل کو دے گا؟ یعنی یہ چیز سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے کہ گٹر کا ناپاک پانی ہے، گندا پانی ہے، اس میں آپ 10 لیٹر بھی خالص دودھ ملا دیں گے
جو نتیجہ ہوگا وہ ناپاکی ہی ہے۔ لہذا گٹر کے پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اندر آپ دودھ بھی ملا دیں، بلکہ وہ تو یہ چاہے گا کہ دودھ اس میں ملے تاکہ اس کی شکل کچھ تو بہتر ہو سکے۔ لیکن جو دودھ ہے نا، اس دودھ کے اندر اگر آپ ایک قطرہ بھی گٹر کا پانی ملائیں گے تو وہ دودھ کوئی نہیں پیے گا پھر، اگر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ڈلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ برابریاں ہر جگہ نہیں کی جاتی۔ کافر وہ کافر ہیں، وہ ہمیں افطاریاں کروائیں، وہ ہمیں نماز کی جگہ دیں، وہ ہمیں مسجدیں بنا کر دے دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے دین سیکھیں گے یا ہمارے اصول ان سے آئیں گے کہ وہ ہمیں الاؤ کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ وہ ہمیں وہاں پہ رہنے کے لیے آزادی دیتے ہیں کہ جیسے مسلمان رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں، تو جی ہمارے ہاں جب وہ آئیں تو وہ بھی جو لباس پہننا چاہے آپ ان کو آزادی دیں، کیوں؟ ہم حق پر کھڑے ہیں، اور جو برحق دین ہوتا ہے، جو حق پر ہوتے ہیں، وہ باطل کو گوارا نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو لمیٹیشنز بتا دی ہیں وہی رہیں گی۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کافر ہمیں کیا الاؤ کرتا ہے کیا نہیں کرتا، یا کافر کا ہمارے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ وہ تو باطل پہ ہے، وہ ہمیں اکوموڈیٹ کر لے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پہلے ہی باطل تھا ابھی بھی باطل رہے گا۔ ہمیں مسئلہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم باطل کو اکوموڈیٹ کریں۔ اگر ہم کہیں مثلا بالفرض کوئی شرکیہ کام ہو رہا ہے، تو شرکیہ کام میں اگر وہ ہمیں ہی بلا لیں کہ جی آپ بھی ساتھ ہمارے آ جائیں، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم اگر توحید کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہیں جی ہم بیچ میں آگے تھوڑی سی شرک کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم ان کو الاؤ کر سکتے ہیں؟ کوئی الاؤ نہیں کر سکتے، کیونکہ توحید کی بات میں جب شرک کی بات آئے گی پھر توحید تو ختم ہوگی۔ لیکن شرک کی بات کرتے ہوئے تھوڑی سی توحید کی بات بھی کر لیجیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا باطل کی ہمیشہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ حق کی کریڈیبلٹی کو متاثر کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ حق سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ دیکھو ہم بھی آپ کو گنجائش دینے کے لیے تیار ہیں، تھوڑی سی گنجائش آپ بھی دو، کیونکہ باطل بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ حق جب باطل میں شامل ہوگا تو رزلٹ باطل ہے، اور باطل جب حق میں شامل ہوگا تب رزلٹ کیا ہے؟ باطل ہے۔ لہذا باطل کی تو ون ون سچویشن ہے، چاہے وہ حق کے لیے کمپرومائز کرے، چاہے وہ حق کے ساتھ ملے، نتیجہ تو باطل ہی ہے۔ لہٰذا مشرکین مکہ بڑا اصرار کرتے تھے کہ کچھ گنجائش نکالیں، کچھ ہمارے لیے تبدیلی کریں، کچھ ایڈجسٹمنٹ کریں، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ جتنی باتیں آج کی جا رہی ہوتی نا، سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن حق 0.001% بھی نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے، تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ حق ہے، اور حق مجبور بھی نہیں ہوتا کہ اسے قبول کیا جائے، اسے تسلیم لازمی کیا جائے۔ نہیں مانتا تو کوئی نہ مانے۔ آج مسلمانوں کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو کافروں کو اسلام منوانے کے لیے اسلام میں ہی کفر پیدا کرنا شروع ہو گیا ہے۔ کافر نہیں مانیں گے تو کافروں کو منوانا ہے تو یوں کر لو، کافروں کو منوانا ہے تو یوں کر لو۔ کیوں بھائی؟ یہ کس نے آپ کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ نے ایک پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اور آپ نے کفر کو اسلام کی طرف لانا ہی لانا ہے، اور اگر وہ نہیں آ رہا تو آپ نے اسلام میں کچھ کمپرومائز شروع کر دینا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، اب ہم اگر ان کو کہیں گے نماز ہی پڑھنی ہے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا نا، نہیں دیکھیں نا اب ہم ان کو کہیں گے پردہ بھی کرنا ہے پھر تو مسئلہ ہو جائے گا نا، دیکھیں اب ان کو بتائیں گے حلال و حرام بھی یہ پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ مسئلہ ہو جائے گا نہیں، مسئلہ ہے اور آپ کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے۔ ان کی ہدایت کو چھوڑیں، اپنی ہدایت کی پرواہ کریں۔ یعنی آپ نعوذ باللہ اللہ کے احکامات کے اندر کمی بیشی کرنا چاہتے ہیں کسی کو اسلام پہ لانے کے لیے۔ وہ کون سا اسلام ہے جس میں اللہ کے احکامات کو کمپرومائز کیا جائے پہلے، اور پھر لوگوں کو آ جائے آؤ جی آؤ اسلام قبول کر لو، دیکھو ہم نے اس کو بڑا آسان کر دیا ہے، فلاں فلاں جو احکامات جو اسلام کے جیسے تمہیں پسند نہیں تھے نعوذ باللہ ہم نے نکال دیے ہیں، تو وہ جو چیز آپ نے تیار کی ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ لہٰذا باطل آپ سے ذرا سا بھی مطالبہ کرے، آپ اس باطل مطالبے کو تسلیم نہیں کر سکتے، وہ نہیں تسلیم کرنا نہ کریں اسلام کو۔ وہ کون پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہر حال میں ہی کافر کوئی مسلمان کر کے ہی چھوڑنا ہے؟ حق واضح کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ حق کو قبول کر لے، لیکن اگر وہ ایف اینڈ بٹ کی طرف جاتا ہے کہ جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ لوگ اس کے دین کو قبول کریں ہی کریں، اور لوگوں کو قبول کروانے کے لیے ان کی شرائط و ضوابط کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ لذا فرما دیا کہ لا مبدل لکلمات ہی، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے علاوہ آپ نہیں پائیں گے کوئی جائے پناہ۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ کوئی اللہ کے نبی سے یہ چاہ رہے تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ کے مطالبے کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی تو جو ہیں، یہ تو جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ اسی کو پڑھیں گے، یہ اسی کا درس دیں گے، یہ اسی کو تم تک پہنچائیں گے، اور اللہ کے کلمات جو ان پہ نازل ہو رہے ہیں اس میں تو کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ لہذا امید چھوڑ دو، یہ امید چھوڑ دو، یہ بیوقوفی چھوڑ دو، اور یہ مطالبہ چھوڑ دو، اور اس آس میں نہ بیٹھو کہ قرآن تمہیں کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کر کے تمہیں اکوموڈیٹ کرے گا، قطعاً ایسا نہیں ہوگا، اور کوئی انسان یہ کر بھی نہیں سکتا،
کیونکہ اگر وہ کرے گا اللہ کی کتاب میں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا تو پھر وہ جائے گا کہاں؟ اللہ سے بچ کے کہاں جائے گا؟ اللہ سے بچ کے تو کوئی کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا یہ ان کے کان کھول دیے گئے بالکل کہ قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین والمسلمات۔ سوال کوئی ہو تو کر لیجئے۔ جی، اسلام کا حکم یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو عبادت گاہیں کافروں نے پہلے سے بنائی ہوئی ہیں وہ ریٹین رہیں گی، نئی عبادت گاہ بنانا ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، کافر اپنی عبادت گاہوں میں ان سائڈ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن کافروں کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا عبادت کا طریقہ استعمال کریں جس کی تشہیر یا جس کی اپروچ عبادت خانے سے باہر بھی ہو۔ جیسے مسجد میں اذان ہوتی ہے، ایسے اگر کافروں کی عبادت گاہ ہوگی تو ان کو یہ الاؤ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی کسی عبادت کی چیز کو ایسے لاؤڈ سپیکر پہ ڈالیں یا اس کا ایسا ڈسپلے کریں کہ جو باہر لوگ ہیں، جو اس عبادت گاہ کے باہر بھی ہیں، ان تک بھی اس کا میسج جائے۔ کیونکہ اسلام واضح کہتا ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، اور یہ غلط چلو ٹھیک ہے، تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، لیکن اس کو اپنی ذات تک محدود رکھو۔ اس غلط کو ہم اور لوگوں تک پھیلانے نہیں دیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کے علاقوں میں، اسلامی ریاست میں کافروں کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، تو ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، آپ جا کے وہاں تبلیغیں کرتے ہیں اور آپ ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ تبلیغ کریں۔ ہم تبلیغ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں اور ہم پوری دنیا میں جا کے تبلیغ کریں گے۔ ہم اس لیے نہیں تبلیغ کرتے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے، وہ اجازت دیں گے تو بھی کریں گے، اجازت نہیں دیں گے تو جو جس طرح ممکن ہوگا اس طرح کریں گے، لیکن ہم ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ لیکن اگر وہ ہمیں اجازت دے دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر باطل حق کی تبلیغ کی اجازت دے دے تو حق بھی باطل کی تبلیغ کی اجازت دے دے۔ ہم ان سے اپنا دین نہیں سیکھ رہے، ہم ان سے اپنے اصول نہیں لے رہے۔ اس کانٹیکس میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ باطل کو سامنے رکھ کے یا باطل جو فلیکسیبل ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم حق کے معاملے میں بھی فلیکسیبل ہو جائیں گے۔ ہم نہیں ہوں گے فلیکسیبل۔ اب آج کے دور میں مسلمانوں کو یہ بات کہتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، اور نہیں 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 اسلام ایسا نہیں کہتا۔ اسلام کیوں نہیں کہتا بھائی؟ واضح احکامات موجود ہیں، کھول کے دیکھیں آپ۔ قطعاً اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سادی سی بات ہے بھائی، آپ کفر کی تبلیغ کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ باطل کی تبلیغ کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ اور دیکھیے، جدید دنیا مذہبی نہیں ہے، یہ چیز بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ مغرب ہمیں کیوں تبلیغ کی اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ مغرب کوئی مذہبی تو ہے نہیں، اس کا مذہب کیا سیکولرزم ہے نا، ان کو وہاں پہ تو سیکولرزم پایا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ ان کی ڈومین میں ان کے مقابلے پہ آئیں گے وہ بھی آپ کو الاؤ نہیں کریں گے۔ لہٰذا مغرب میں آپ مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، اس سے تو ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جوں ہی آپ مغرب کے نظام کے خلاف بات کریں گے وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے، اور وہ آپ کو کہیں گے یہ اس نظام کی تبلیغ آپ یہاں نہیں کر سکتے۔ کمیونزم کی تبلیغ کرے نا کوئی بندہ جا کے ویسٹ میں، اس کو کرنے دیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں جناب، ادھر کیپٹلزم ہے۔ یا آپ وہاں پہ جمہوریت جس معاشرے میں ہے، آپ وہاں جا کے بادشاہت کی تبلیغ کریں نا کہ بادشاہت کا نظام ہونا چاہیے، وہ فوراً آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنے فلیکسیبل ہیں۔ تو ہم غلطی کیا کھا رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں مذہب کی اجازت دی ہے اس کا مطلب ہے وہ بڑے کھلے ڈلے لوگ ہیں۔ نہیں بھائی، ان کو مذہب سے غرض ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک مذہب کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ تو ان کے لیے تو زیادہ کنسرننگ ہے ان کا نظام۔ جو ہی آپ وہاں جا کے سود کے خلاف بات کریں یا باقی چیزوں کے خلاف بات کریں تو وہ اتنی آسانی سے پھر آپ کو برداشت نہیں کرتے وہاں پہ۔ یا آپ ان کا جو ماڈرنزم ہے آپ اس کے خلاف بات کر کے دکھائیں نا۔ آج مغرب میں ہم جنس پرستی کے خلاف بات کرنا ممکن نہیں ہے، اس قدر شدید آگے سے معاملات پیش آتے ہیں۔ جنڈر کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ اپنا نظریہ پیش نہیں کر سکتے وہاں پہ جا کے۔ آپ مغرب میں جا کے کہیے نا کہ مرد عورت کا جو معاملہ ہے اسلام میں ایسا ہے، تو لہٰذا جہاں ان کے نظریات ہم سے ٹکراتے ہیں وہاں وہ بھی الاؤ نہیں کرتے۔ اور کوئی نظام جو ہے جس کو باطل سمجھتا ہو، برا سمجھتا ہو، وہ اس کی تبلیغ کی اجازت نہیں دیتا۔ تو مغرب کے اصول الگ ہیں، لہٰذا وہ ہمیں مذہب کی تو تبلیغ کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن اپنے خاص نظریات کے مخالف نظریات کی تبلیغ کی اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ چونکہ دین کے اوپر ہے، لہٰذا اسلام بھی کہتا ہے کہ باطل نظریہ جو ہے، کسی باطل نظریہ رکھنے والے کو زبردستی مسلمان تو نہیں کیا جائے گا،
لیکن اس کو اس باطل نظریے کا اور لوگوں کو قائل کرنے کی الاؤ بھی نہیں کیا جائے گا کہ وہ باقی لوگوں کو اپنے نظریے کی تبلیغ کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اگر ایسا ہو کہ کچھ لوگوں کے فرینڈس ہوتے ہیں جیسے ہندو یا غیر مذاہب کے لوگ، یا ہمارے یہاں پاکستان میں کرسچنس وغیرہ اس طرح سے، تو جب وہ ہمارے عام روٹین میں ہماری ان سے بول چال ہے تو اس کی وغیرہ ہوتی ہے، تو لیکن جب ان کے تہوار آتے ہیں جیسے کرسمس یا ہولی دیوالی وغیرہ، تو اس میں دین کا کیا اصول ہوگا کہ اگر وہ آپ کو انوائٹ کریں یا آپ کو مطلب کیا آپ ان کو ان کے مذہبی تہواروں میں ہم شرکت نہیں کر سکتے، جی کیونکہ سادی سی بات ہے وہ ان کے مذہب کا تہوار ہے، اور مذہب کے تہوار میں شامل ہونے کا مطلب ہے آپ ان کے مذہب کو انڈورس کر رہے ہیں۔ تو آپ ان سے معذرت کریں گے کہ بھئی آپ کا یہ ریلیجیس ایونٹ ہے اور آپ کے مذہبی ایونٹ میں ہم اسے شامل نہیں ہوتے کہ ہمارے دین سے یہ ٹکراؤ والی بات ہے۔ یہ کوئی انسانی معاملہ نہیں ہے بلکہ آپ کا مذہبی معاملہ ہے، تو آپ کے مذہبی معاملوں میں ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ تو ایک تو ان کے مذہبی تہوار ہم نہیں منا سکتے۔ جب وہ اس طرح کی دلیل سامنے لے کر کہ یہ مطلب ہمارے مذہب کو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ اخلاق اور دوستی کو پروموٹ کرتا ہے، تو اگر ہم اس اخ کو کنڈیم کریں تو اس میں اخلاق کیا اور ہوگا؟ اخلاق اور دوستی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نظریے کا گلا گھونٹ کے دوسرے کی طرف جائیں گے۔ وہ آپ کا جو نظریہ ہے اس پر ہوتے ہوئے جو آپ کے پاس گنجائش ہے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی سادے لفظوں میں ہم اپنے پڑوسی کا بھی اکرام کریں گے، ہم اپنے مہمان کا بھی اکرام کریں گے، لیکن وہی مہمان اگر گالی دینا شروع کر دے تو آپ کیا کریں گے پھر؟ تو ایک بات ہے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی دین نے ہمیں تلقین کی ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، لیکن غیر مسلم ایک شرکیہ کام کر رہا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ تم آ کے میرے ساتھ شرکیہ کام میں شامل ہو، تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے کہ اپنے عقیدے کے خلاف جا کے انسان کسی کا دل رکھنے کی کوشش کرے۔ تو پہلے ہمارے لیے ایمان ہے اور اس ایمان کی بنیاد پر ہمارا اخلاق ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم ہر جگہ غیر مسلم کے ساتھ ہمدردی بھی کریں گے، اس کو دین کے سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے، اس کے ساتھ دنیاوی معاملات میں فیور بھی کریں گے، لیکن جہاں وہ ہم سے یہ مطالبہ کرے گا کہ ہم کسی شرکیہ یا کفریہ کام میں شامل ہوں تو ہم کہیں گے یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ جی یہ سوال کا جواب ہو چکا آگے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی استاد محترم، میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، یا پھر وہ 5 تھے وہ چھٹا ان کا کتا تھا، اس میں جو اردو میں ایک محاورہ ہے 3-5 کرنا، زیادہ 3-5 نہ کرو، تو اس کا مطلب کوئی اس سے نکلا ہے یا کہاں سے ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے جی، میں نے محاورہ پہلی دفعہ سنا ہے، یہ اچھا چلے اضافہ ہو گیا میرے محاوروں میں آج۔ اچھا جی، سوال ہے کہ اس کا آنسر میں سورہ الکافرون کی بات ہو سکتی ہے؟ کس کے آنسر کی بات ہو رہی ہے؟ اگر تو یہ بات ہو رہی ہے جو کافروں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قرآن میں کچھ رد و بدل کیا جائے، ایسا کیا جائے، تو ہاں کانٹیکس وہی ہے، سورہ کافرون بھی اسی کانٹیکس میں ہے کہ بھائی نہ تو یہ ہونے والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمہارے دین کو فالو کریں گے، اور تم نے بھی چونکہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ تم بھی جو ہے اسلام قبول نہیں کرو گے، لہٰذا یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔